السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے تمام دوست اب آپ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اسلامیات لیکچرشپ کا 2025 17/10/2025 کا پیپر شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے۔ پہلے ٹائم کا جو پیپر ہے وہ ہمارے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے سارے کوسچن آنسر وہ موجود ہیں۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہمارے پاس یہ سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے جو ہوا تھا، اور اس کی ہم کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کو بھی ڈسکس کریں اور تمام جوابات کو بھی ڈسکس کریں۔ تو آپ اس کے تمام کوسچن کو بھی دیکھیں۔ جو نئے آنے والے دوست احباب ہیں، میل فیمیل، وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ پیپر، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے اندر کس ٹائپ کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں اور کس طرح کے کوسچن زیادہ آ رہے ہیں اور ان کی ویٹیج کیا ہے، یہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو آئیے جی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے آج کا یہ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل لائٹ آف ایجوکیشن کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے ساجد عباسی۔ آئیے آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوسچن تھا جی کہ کس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی؟ تو یہ واحد غزوہ تھا، غزوہ حنین، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی۔ ادروائز ہر ایک غزوے کے اندر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ نیکسٹ کوسچن تھا جی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، میں کس کے نزدیک مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و دین سے کفر اور ظلمت کے اندھیرے چھٹنے لگے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں آپشن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور شاید کچھ اور بھی آپشن تھے۔ کنفرم اس کا تو جواب حوالہ نہیں ملا، لیکن یہ کہ اس کا جو بنتا ہے جواب نزدیک ترین وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ درست آپشن اس لیے بھی ملتا ہے کہ ان جو تفسیر آپشن کے اندر موجود تھی ان میں یہ والا جو حوالہ تھا یہ سب سے بہترین تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس والا۔ نیکسٹ تھا جی ہمارے پاس کہ مسلمانوں کو اذن جہاد یعنی جہاد کی اجازت کا حکم کس صورت کے اندر دیا گیا؟ تو یہاں پہ آپشن ہمارے پاس سورہ حج تھے، سورہ الانفال اور دیگر صورتیں بھی اس آپشن کے اندر۔ تو درست جواب ہے اس کا سورۃ الحج۔ تو کیونکہ سورہ انفال کے اندر جو ہے نا وہ مال غنیمت کا حکم ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر مال غنیمت کے حوالے سے پھر غزوہ بدر کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عربی زبان میں ایک کتاب ہے جغرافیہ کی، کتاب النوادر کے نام سے، تو یہ تصنیف کس کی ہے؟ تو درست آپشن ان کے مصنف کا ابو زید البلخی۔ نیکسٹ ہے جی رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ تو سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، اور جو بھی آپ نے ٹک کیے ہیں ان کو بھی ذرا چیک کریں، آپ نے کیا ٹک کیا تھا اور آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں، آپ کو یہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک چیز یہ بھی ہے یہاں پر، یہ انتہائی ٹف پیپر تھا، تو مشکل پیپر ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا میرٹ ہے وہ بہت کم بنے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے پچھلی دفعہ 45 میں سے 43 کے اوپر میرٹ بنا تھا کچھ زون کے اندر، لیکن اس دفعہ امید ہے کہ تقریباً جو میرٹ ہے وہ 30 کے راؤنڈ اباؤٹ 25 سے 30 کے راؤنڈ اباؤٹ میرٹ بنے گا، جو کوسچن کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ عیسائیت میں کس سال کو مقدس تصور کیا جاتا ہے؟ اس کے آپشن کافی سارے تھے، 306 325 تو نہیں تھا، 306 309 اور اس طرح کے کچھ اور آپشن بھی تھے۔ تو یہاں پہ اس کا جو نزدیک ترین آپشن بنتا ہے وہ 306 ہے، کیونکہ جو میں نے سرچ کیا اس حوالے سے زیادہ نزدیک ترین آپشن عیسائیت کے حوالے سے وہ 306 بنتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو اصل جواب کے اندر 325 کو وہ شامل کر دے، اور یہ سب سے زیادہ عیسائیت کے ہاں مقدس تصور کیا جاتا ہے، لیکن جو آپشن دیے گئے تھے ان میں 306 اس لیے بھی قریب ہے کیونکہ اسی سال قسطنطین بادشاہ بنا، اس کے دور میں پھر 325 ہی میں مقدس سال کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یاد رہے کہ ایک اعتبار سے 301 بھی جو ہے نا وہ ان کا مقدس سال بنتا ہے۔ بہرحال اس کو آپ ذرا تحقیق کر لیجئے گا۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے وہ اس طرح اسلام لائے کہ انہوں نے بے تکلفی کے ساتھ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلوائی؟ تو درست جواب ہے اس کا جی حضرت زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بصریات پر مشہور کتاب
کتاب المناظر کس نے لکھی جی؟ یہ ابن الحیثم نے لکھی ہے جی۔ کویسچن نمبر 10 تھا الوجیز فی اصول الفقہ کے مطابق حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، لغوی اور عرفی اور شرعی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کتاب القانون فی الطب، کس کی کتاب ہے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں کافی عرصے تک ان کے جو نصاب تھا اس کا بھی حصہ رہی؟ تو اس کا درست جواب ہے جی ابن سینا، ابو علی سینا۔ اس کے بعد ہے جی غزوہ بدر کے اسیروں میں سے یعنی قیدیوں میں ایک شاعر بھی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو یہاں پہ مختلف آپشن تھے لیکن آپشن کے اندر کوئی بھی درست جواب نہیں تھا، تو درست جواب ہے اس کا ابو عزا جمحی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اب ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا یا نہیں تھا، تو اس لیے چلیں جی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہندو مذہب کی ویدوں کی تعداد۔ تو ہندو مذہب کے اندر جو وید ہیں ان کی تعداد 4 ہے، تو درست آپشن اس میں تھا کوئی نہیں، کیونکہ 4 کا آپشن اس کے اندر موجود نہیں تھا، اس میں 6 کا آپشن تھا، 12 کا آپشن تھا اور ایک اور 2 آپشن تھے، رگ وید، یجر وید، ٹھیک ہے، ایک 2 اور ان کے وید ہیں جن کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن تھا معنی ارث کتنے ہیں، یا ان میں سے معنی ارث کون سا آپشن ہے؟ یعنی قتل عمد، قتل خطا، قتل عمد 2 دفعہ، 1 دفعہ تھا قتل شبہ عمد، یہ اس طرح کا اس کا دوسرا آپشن تھا، ٹھیک ہے۔ تو درست آپشن ہے جی قتل عمد جان بوجھ کے، اور شبہ عمد یعنی کہ شبہ سے قتل کرنا، اور قتل خطا، تو تینوں آپشن جو ہے نا یہ درست ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ تینوں کے تینوں معنی ارث ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر ہے، عیسائیت میں یہ کس فرقے کا عقیدہ ہے؟ تو ان کے مختلف جو فرقے ہیں ان کے اندر اریوز کا یہ نقطہ نظر ہے۔ تو کافی سارے سوال تقابل ادیان کے اس دفعہ ڈالے گئے ہیں، اس کو آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے۔ عام طور پہ ایس کے اسلامیات میں سیرت کی کویسچننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ تقابل ادیان کو بہت زیادہ ٹچ کیا گیا ہے، تقریباً 8 سے 10 کویسچن وہ دیے گئے ہیں۔ عمر بن انبسہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دے کر اسلام لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش کا آپ حکم دیتے ہیں، تو مکارم اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپشن تھے عدل و انصاف، بھائی چارہ، مکارم اخلاق اس میں درست آپشن ہے جی۔ خانہ کعبہ کے قریب سب سے پہلے جو قبیلہ ہے وہ کون سا آباد ہوا تھا؟ بنو قریش، بنو جرہم، اور دیگر بھی کچھ آپشن سے درست جواب ہے بنو جرہم۔ وقود الناس الحجارہ میں لفظ حجارہ یعنی پتھر سے مراد گندک کا تصور کس نے پیش کیا؟ یہ کس مفسر کا قول ہے؟ تو آپشن میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر تھے۔ تو تفسیر مقاتل کے تحت یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ابن کثیر کے مطابق یہ عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے۔ تو درست آپشن جو نزدیک بنتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود والا ہے۔ اہل نجد کے لیے میقات کون سا ہے؟ کرن ان کا میقات ہے۔ المستخرج علی علوم الحدیث کس کی تصنیف ہے؟ حضرت علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور تفسیر ہے۔ مشکل الآثار علوم الحدیث کی ڈیش میں لکھی جانے والی تفسیر ہے، تو یہ مختلف الحدیث کے تحت لکھی گئی تصنیف ہے۔ لفظ کے معنی پر دلالت، کویسچن نمبر 22 ہے، لفظ کے معنی پر دلالت کے لحاظ سے ظاہر وہ آیات ہیں جو کسی امر خارجی پر موقوف نہ ہو بلکہ سوق کلام سے ان کا معلوم ہو جو اس امر کی مراد ہے۔ تو اس کا درست آپشن ہے حقیقت میں جو مقصود ہے۔ اس میں آپشن اور بھی تھے، یہ حقیقت میں جو مقصود نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو درست آپشن ہے وہی اس سے مقصود ہوتا ہے جو حقیقت میں وہی مقصود ہوتا ہے جو کلام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ امام محمد کے نزدیک مفقود شخص کے مال کو کتنے سال تک موقوف رکھا جا سکتا ہے؟ 25 سال، 80 سال کے آپشن تھے، اور ایک آپشن تھا 110 سال۔ درست جواب ہے جی 110 سال۔ غزوہ بدر میں کفار کا کون سا قبیلہ شامل نہیں ہوا تھا؟ تو بنو عدی۔ بعض کتابوں والوں میں نے تو یہ لکھا کہ سارے قبیلے جو ہے نا وہ شامل ہوئے تھے، لیکن کچھ کتابوں میں بنو عدی کا آتا ہے کہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ یہاں پہ بھی کنفیوژن انہوں نے ڈال دی، کیونکہ ان کا دونوں کا جو سن وصال ہے وہ ایک ہی، حضرت عائشہ کا بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔
تو بہرحال ممکن ہے کہ کہ اس کے علاوہ آپشن جو تھے وہ بنتے نہیں تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپشن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپشن تھا، وہ سارے چونکہ پہلے وصال فرما چکے تھے۔ تو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ کا صدیقہ اسی سال کے ابتدائی مہینوں میں ہوا ہو اور ان کا انتقال حضرت ابو ہریرہ کا بعد کے مہینوں کے اندر ہوا ہو۔ حضرت وہ پہلے حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ اور الوہیت کا انکار کیا، تو اس سواری کا نام تھا برنباس۔ علم میراث میں فروز مقدرہ کی تعداد کتنی ہے؟ درست آپشن ہے جی 6، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس کس سال میں ہوئی؟ 1962 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ شداد بن اسود نے شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت، اس میں کافی آپشن تھے، 27 سے 35، 24 سے 35، تو 35 لازمی آتا ہے، تو ان کی تقریباً جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ تقریباً 11 سال اور کچھ ماہ بنتی ہے، تو 24 سے 35 والا آپشن جو ہے نا وہ درست ہے۔ واقعہ لیلۃ الجن 2 مرتبہ کہاں پہ ہوا؟ مکہ اور طائف کے اندر۔ اہل طائف کس بت کی عبادت کیا کرتے تھے؟ لات کی۔ جلال الدین المحلی رحمہ اللہ نے علم، منطق، جدل اور بیان العروض کس سے پڑھی تھی؟ تو یہ شمس الدین السعدی ان سے پڑھی تھی، درست آپشن ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شاعر کو انعام دیا تھا؟ تو ایک معروف جو ہے نا وہ قصیدہ انہوں نے لکھا تھا، غالباً بانت سعاد کے نام سے، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عطا فرمائی تھی۔ عام طور پہ اس کا جو آپشن ہے وہ زیادہ تر دوستوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، لیکن یہ کہ یہ پہلے شاعر ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بھی دیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ والا آپشن زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ ابتدائی شاعر بھی ہیں اور ابتدائی ان کا قصیدہ بھی مشہور ہے، تو اس حساب سے یہ نزدیک ترین بنتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن بن ابی بکر الحروریہ ڈیش کا فرقہ ہے جو بغاوت کر کے مقام حرورہ پہ جمع ہوئے اور بغاوت کی، تو یہ خوارج کا قبیلہ ہے حروریہ۔ اناجیل میں اپنی خصوصیت کے اعتبار سے، طرز اور مضامین کے اعتبار سے منفرد جداگانہ حیثیت کس انجیل کو حاصل ہے؟ انجیل برنباس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، تو درست آپشن ہے جی انجیل یوحنا۔ داعش سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے نزدیک ایمان سبب نجات نہیں بلکہ نجات کا اصل ذریعہ علم ہے۔ ناسٹک ان کا ایک یہودیوں کا یہ قبیلہ ہے، ان کا فرقہ ہے، اس کے نزدیک علم ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ الوجیز کے مطابق ایک آیت ہے فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو خطہ جو ہے نا یہ انتہا کے لیے آتا ہے، غایت کے لیے آتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ غایت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جب اس نے طلاق دے دی ایک عورت کو، اپنی بیوی کو، تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ یہ آیت مختلفی آیت بھی ہے، بعض لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے وہ نکاح کرنے کے بعد اب اس کے لیے جائز ہوگی، اور بعض دیگر جو ہے نا وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کے اندر بہرحال بہت باحث ہیں، میں اس تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ آپ سب جانتے ہیں مرتد کی حالت ارتداد میں کمائی ہوئی مال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک ہے؟ تو 4 آپشن تھے کہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، یا اس کو جلا دیا جائے گا، یا پھر اس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو بیت المال کے اندر اس کو جمع کیا جائے گا۔ کس دور میں یونانی فارسی کتب کا ترجمے کیے گئے؟ بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمی، درست آپشن ہے جی بنو عباس۔ ان کے خلافت بنو عباس کے اندر بہت سے نئے تعلیمی ادارے قائم ہوئے، تو اسی تناظر کے اندر یونانی فارسی کتب کے ترجمے بھی شائع ہوئے۔ اصلاح محدثین میں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں تابعی کے بعد صحابی کو گرا دیا ہو؟ مرسل اس کو کہا جاتا ہے جی۔ اس میں آپشن اور بھی تھے، منقطع اور دیگر بھی۔ لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے یہ آیت واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کس کی مثال ہے؟ اشارۃ النص، عبارۃ النص، اقتضاء النص، تو درست آپشن ہے جی عبارۃ النص۔ منات بت کو کس نے توڑا تھا؟ حضرت سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منات بت کو توڑا تھا۔
اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپشن تھا، حضرت عمر کا بھی شاید آپشن تھا، تو درست جواب یہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شاید آپشن اس کے اندر موجود تھا۔ نیکسٹ جی بدیع النظام کے نام کس نے اصول بزدوی اور الاحکام نامی کتابیں اکٹھی کر کے مرتب کی؟ تو یہ درست آپشن ہے جی احمد بن علی بن سعدی الحنفی۔ تو اب یہاں سے اس سوال کو یہ اندازہ کریں کہ کس قدر مشکل ترین پیپر انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یعنی پہلے تو سوال ہوتا تھا کہ یہ بتائیں کہ اس جنگل کا کیا نام ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اب اس پیپر کے اندر انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جنگل کے اندر ایک ان نون جنگل ہے، اس جنگل کے اندر ایک کہیں پہ خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر ایک الماری ہے، الماری کے اندر ایک رکھی ہوئی کتاب ہے، اب اس ان نون کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ تو یہ نہیں گھما پھرا کے کسی نے صحیح کر کے جو ہے نا وہ ستیہ ناس کی علماء کرام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیپر بنانے والے کو ہدایت عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور جن کا پیپر اچھا ہوا ہے وہ بھی بتائیے گا، اور جن کا پیپر اچھا نہیں ہوا لیکن کچھ ان کو لگتا ہے کہ 25 سے 30 ان کے کویسچن درست ہوں گے، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کا رزلٹ بھی آئے گا، ہم آپ کے ساتھ ان کی جو ساری ڈیٹیل ہے نیکسٹ وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال کیجیے، اور یہ نوکریاں یہ نصیب سے ملتی ہیں، دعاؤں سے ملتی ہیں، اور کچھ محنت سے بھی ملتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس میں کافی سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ بہرحال والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں ضرور لیا کریں، یہ کامیابی کے اندر بہت حد تک کار فرما ثابت ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ